السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے عظیم ترین احسانات میں سے بہت عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارے رب کا پتہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، یہ نعمتیں جن میں ہم پل رہے ہیں یہ نعمتیں کہاں سے آئی ہیں، کون اس کا دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارے رب کا پتہ بتا دیا، ہم کو بتا دیا کہ مانگنا کس سے ہے، دعائیں کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، کون ہے جو دیتا ہے، کون ہے جس کے سامنے اپنے غموں کی گٹھریاں کھول کر کے رکھ دینی ہیں، کون ہے جو تکلیفوں میں مدد نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کس سے مانگنا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ کس سے مانگنا ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم جانتے ہیں کہ کس سے مانگنا ہے۔ مشرک کو دیکھیے، مشرک بہت بڑا محروم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کس سے مانگنا ہے، تو وہ کس کس سے مانگتا ہے، دنیا میں رہ کر کے کس کس سے مانگتا ہے۔ وہ سورج سے مانگتا ہے، تاروں سے مانگتا ہے، چاند سے مانگتا ہے، ستاروں سے مانگتا ہے، زمین سے مانگتا ہے، آسمان سے مانگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں سے مانگنا ہے۔ وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کے سامنے سر جھکا کر کے وہاں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو نہیں پتہ کس سے مانگنا ہے۔ ہاں، وہ زندہ مردہ انسانوں سے مانگ رہا ہے، وہ مٹی اور پتھر کے بتوں سے مانگ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا کہ کہاں سے مانگنا ہے۔ یہ بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہے مانگنا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے۔ مشرک محروم ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے مانگنا ہے، تو وہ کہیں بھی جا کر کے مانگ رہا ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے احساس کے ساتھ درود پڑھیں کہ اللہ کے نبی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا دعائیں کس سے کرنی ہیں، فریادیں کون سنتا ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، مرادیں کون پوری کرتا ہے، آرزوئیں اور تمنائیں کن کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا الحمدللہ۔ مشرک کو نہیں پتہ، مشرک بے سہارا ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ مصیبتوں میں بھروسہ کس پر کرنا ہے، توکل کس پہ کرنا ہے، اعتماد کس پہ کرنا ہے۔ مشرک کو نہیں پتہ تو مشرک کہاں کہاں پر اعتماد کر کے رکھتا ہے، وہ کن کن چیزوں سے اپنے اعتماد اور توکل کو وابستہ کر کے رکھتا ہے۔ بھئی ہم کو مصیبت آتی ہے تو ہم کو پتہ ہے نا اللہ پہ بھروسہ کرنا، انشاءاللہ تعالی اللہ ان مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ مشرک کو یہ نہیں پتہ مصیبت میں بھروسہ کس پہ کرنا ہے، تو وہ کن کن چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے لکڑی اور پتھر کے معبودوں پہ بھروسہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس نے کوئی مردہ ولی سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اس کو نہیں پتہ نا کس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وہ اس نے بھئی ایک گھوڑے کی نال لا کر کے لگا دی ہے دروازے پر، اب کیا ہوتا ہے، ہاں، گھوڑے کی نال لا کے دروازے پہ لگا دی ہے، اس کو لگتا ہے یہ گھوڑے کی نال اس کو مصیبت سے بچا لے گی، اس پہ توکل لگائے ہوئے ہے۔ ہاں، اپنی گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا دیا ہے، اس کو لگتا ہے یہ گاڑی کے پیچھے لٹکا ہوا جوتا اس کو مصیبت سے بچا لے گا۔ کہاں اللہ رب العالمین کے در سے جو جاتا ہے اللہ اس کو کیسے ذلیل کرتا ہے،
کیسی کیسی چیزوں سے اس کی امیدیں وابستہ ہیں. ہاں, رنگ برنگے پتھروں کی انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں میں پہن لیے, اس کو لگتا ہے یہ انگوٹھیاں اس کو مصیبتوں سے بچا لیں گی. گھر کے دروازے پہ لا کر کے آڑی ترچھی لکیریں لکھ کر کے لگا دی ہیں, اس کو لگتا ہے ان لکیروں سے اس کو مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. کہاں کہاں نہیں اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ. ہاں, رنگ برنگے دھاگے کبھی گلے میں پہن لیے ہیں, کبھی ہاتھ پہ باندھ لیا, کبھی کمر پہ باندھ لیا. بھائی اللہ کا در چھوڑا تو ان دھاگوں سے امیدیں وابستہ کر لی, اس کو لگتا ہے یہ دھاگے اس کو مصیبتوں سے بچا لیں گے. ہاں, فائٹر جیٹ لائیں گے اٹلی سے ملک کی حفاظت کے لیے, اور اس فائٹر جیٹ پہ نیمبو مرچی لگا دیا حفاظت کرنے کے لیے. ملک کی حفاظت فائٹر جیٹ کرے گا اور اس فائٹر جیٹ کی حفاظت نیمبو مرچی کرے گی. واللہ کتنی ذلت ہے شرک میں, کتنی بڑی ذلت ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا, اس کو بہترین تخلیق اللہ نے فرمائی. کتنی ذلت ہے شرک میں کہ انسان جیسا اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ, جب اس نے اللہ کا در چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی امیدیں نیمبو مرچی سے وابستہ کرا دی ہیں. وہ نیمبو مرچی پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم الحمدللہ ہم اہل توحید کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا توکل صحیح جگہ پر ہے, ہمارا اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے. ہم کو مصیبت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مصیبتوں میں بھروسہ کس پہ کرنا ہے, اللہ پہ کرنا ہے. تکلیفوں کی سے نجات کون دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, ایک پریشان حال جب پریشانی میں دعا کرتا ہے, کون ہے جو اس کی دعائیں سنتا ہے؟ یہ قبر میں پڑا ہوا ولی یہ دعائیں نہیں سن سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ قبروں میں پڑے مردہ ولی ہوں یا زندہ پیر و مرشد ہوں یا لکڑی اور پتھر کے معبود ہوں, ان کو پکارو, یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے, یہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے, یہ تم کو مصیبتوں سے نجات نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا مصیبتوں میں بھروسہ کس پر کرنا ہے, فریادیں کس سے کرنی ہے, تکلیفوں سے نجات کون دیتا ہے. کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ بھئی ہمارا توکل صحیح جگہ پر لگ رہا ہے الحمدللہ, ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے الحمدللہ. کافر کو نہیں پتا. بھائی محبت بہت ساری ہوتی ہے, محبت کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. محبت کی سب سے اعلیٰ ترین قسم کون سی ہوتی ہے؟ وہ محبت جو ایک عابد کو اپنے معبود سے ہوتی ہے نا. بھائی جو محبت ایک عبادت گزار کو, ایک عبادت کرنے والے کو اپنے معبود سے ہوتی ہے, جو ایک پوجا کرنے والے کو اس سے ہوتی ہے جس کی وہ پوجا کر رہا ہے, اس محبت کے مقابل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں. وہ سب سے اعلیٰ ترین محبت ہے. یعنی اس محبت پر انسان اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنی جان, اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہی تو ہے کہ ہماری وہ محبت, بندگی والی محبت, وہ صرف ہمارے رب کے لیے صرف ہو رہی ہے الحمدللہ. ہماری اس محبت کا مرکز ہمارا سچا معبود ہے الحمدللہ. کتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا فضل ہے. اللہ کے نبی نے ہمارے سجدوں کو صحیح رخ دے دیا ہے, صحیح جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی لیے الحمدللہ ہمارا ایک ایک سجدہ کاؤنٹ ہو رہا ہے نا. ایک ایک تسبیح الحمدللہ ہماری کاؤنٹ ہو رہی ہے, ایک ایک تکبیر کاؤنٹ ہو رہی ہے الحمدللہ ہماری. 1 روپیہ بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ڈپازٹ ہو رہا ہے آخرت کے اکاؤنٹ میں. ایک ایک تسبیح کا انشاءاللہ تعالی قیامت کی دن ہم کو بدلہ ملے گا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہماری. بھائی کافر اپنے معبودوں کے لیے کم قربانیاں نہیں دیتا, وہ بھی اپنی زندگی تیاگ دیتا ہے, بعض مرتبہ موحد سے زیادہ بڑی قربانیاں دیتا ہے. بھائی ایسے بھی کافر ہیں جنہوں نے اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے سنیاس لے لیا ہے, جوگی بن گئے, دنیا کو تیاگ دیا, ساری خواہشوں کو قربان کر دیا, بیوی بچے ماں باپ اولاد کاروبار سب چھوڑ کر کے غاروں میں چلے گئے, پہاڑوں پہ چلے گئے, ہمالیہ کی چوٹی پہ جا کر کے تپسیا میں مگن ہے, موکش کی پراپتی میں لگے ہوئے, سب کچھ قربان کر دیا اپنا. بھئی یہ بہت بڑی قربانی ہے جو کافر دیتا ہے. ہاں, کافر اپنے معبودوں کے لیے کم قربانیاں نہیں دیتا, اپنی جان کی بھی قربانی دے رہا ہے, مال کی بھی قربانی دے رہا ہے, اولاد کی بھی قربانی دے رہا ہے, اپنی آرزویں بھی اپنے معبود کے در پہ قربان کر دی ہیں. پر کتنی بڑی محرومی ہے
کہ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کو پتا چلے گا اس کے معبود تو نقلی تھے، نقلی معبود تھے. بھائی معبودوں کا نقلی نکل جانا کتنا بڑا خسارہ ہے. ہاں آپ ٹائٹن کی گھڑی لے کر کے آئے نقلی نکل جائے تو کتنا غم ہوتا ہے. ہاں گوچی کا بیگ لے کر کے آئے نقلی نکل جائے تو، ہاں نائکی کی جوتے اگر نقلی نکل جائے تو کتنا بڑا غم ہوتا ہے. مشرک کے معبود نقلی نکل جائیں گے قیامت کے دن. وہ اٹھے گا، اس نے جس سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہیں، جن کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ ان کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہم کو جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے. مشرک جب اٹھے گا تو پتا چلے گا زندگی بھر جس کے در پہ سجدہ کرتے رہے وہ معبود نقلی تھے، ان کا کوئی بس ہی نہیں چل رہا، وہ تو خود اللہ رب العالمین کے سامنے محتاج ہیں. ہاں قیامت کی دن اللہ پوچھے گا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بھائی ہمارے ساتھ جن کو شریک کیا تھا جن معبودوں کو، کہاں ہے وہ معبود؟ لاؤ ڈھونڈ کر کے. جن کی عبادتیں کرتے تھے، جن کے سامنے سجدے کرتے تھے، کہتے تھے ان کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، جن کا دامن پکڑ کر کے مچلنے والے تھے وہ خود ننگے ہوں گے. کن کا دامن پکڑو گے؟ مشرک بھونچکا ہو جائے گا. الا ذالک هو الخسران المبین، سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ معبود نقلی نکل جائیں گے ان کے. ہاں ان کے معبود نقلی نکل جائیں گے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے تمہارے معبود؟ کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، سب معبود غائب ہو جائیں گے. ہار کر کے کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم تو شرکی نہیں کرتے تھے. جھوٹ بولے گا جا کر کے. ہاں جھوٹ بولے گا اللہ رب العالمین کیا جا کر کے. کتنا معبودوں کا نقلی نکل جانا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ عبادت کی محبت کے جو جذبات لٹا دیے زندگی بھر جس کو معبود سمجھ کر کے، پتہ چلا وہ تو نقلی معبود تھا. اور ہم اہل توحید انشاءاللہ ہم اٹھیں گے تو ہمارا معبود تو جنت بانٹ رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی. کتنی خوش قسمتی ہے. یہ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے سجدوں کو صحیح رخ دے دیا. ہم اٹھیں گے انشاءاللہ نا، ہمارا معبود تو جنت بانٹ رہا ہوگا، مشرکوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا. ہمارا تو الحمدللہ ایک ایک سجدہ سیف ہے، ایک ایک روپیہ اللہ کے راستے میں جو دیا ہے سیف ہے، سب بچا ہوا ہے، سب محفوظ ہے الحمدللہ. قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر کے اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی اس کا. بھائی ہمارا ایک سجدہ مشرکوں کے 1000 سجدوں پہ بھاری ہے. ہاں ہمارا ایک سجدہ مشرکوں کے 100 سجدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا سجدہ کیا ہے؟ صحیح رخ پر ہو رہا ہے نا، صحیح جگہ پر ہو رہا ہے، صحیح ذات کے لیے ہو رہا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واللہ اس سجدے کی قدر کریے. ہم تو بھائی بغیر خشوع کے بھی سجدہ کر لے تو بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہاں ہمارے سجدوں میں خشوع نہ بھی ہو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی، کم زیادہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا انشاءاللہ تعالی. مشرک کتنا ہی خشوع سے دل لگا کے سجدہ کر لے، جتنا خشوع سے سجدہ کرتا ہے اتنا ہی اس کو عذاب ملے گا. وہ جو قبروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، وہ جو پیروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، وہ جس نے لکڑی اور پتھر کے معبود بنا کر کے رکھے ہوئے، بھائی اس کے سجدوں میں جتنا خشوع اس کے عذاب میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. ہمارے سجدوں میں جتنا خشوع آئے گا ہماری انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا. کتنا بڑا اللہ کے نبی کا احسان ہے. واللہ جب بھی درود پڑھے نا اس احساس کے ساتھ درود پڑھیں کہ اللہ کے نبی سے بڑا احسان اس کائنات میں ہم پر کسی نے نہیں کیا کہ ہم کو سجدے کا صحیح رخ دے دیا. بھائی مشرک کو دیکھیں، مشرک کس کس کو پوج رہا ہے. ہم کو اللہ رب العالمین یعنی بھائی ایک تو ہے کس سے مانگنا، اللہ کے نبی نے یہ بتایا. اللہ کے نبی نے یہ بھی تو بتایا کہ ملنے کے بعد شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. ہاں موحد ہونے کا یہ بھی تو فائدہ ہے کہ مل گیا تو ہم کو پتا ہے شکر کس کا ادا کرنا ہے. مشرک کی پریشانی اتنی بڑی ہے، اس کی محرومی اور بدبختی اتنی بڑی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ملنے کے بعد شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. تو وہ کس کس کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ ہاں زمین سے دانا اگ رہا ہے تو زمین کی پوجا شروع کر دیتا ہے، بھومی پوجا کرتا ہے. ہاں سورج بہت خوبصورت ہے تو سوریہ نمن کرنے لگتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے. چاند بہت حسین ہے تو چاند کو پوجنے لگتا ہے. زمین سے آسمان سے بارش اتر رہی ہے کبھی بادلوں کو پوجتا ہے. ہر نعمت کے لیے اس نے الگ الگ معبود بنائے ہوئے. علم کا معبود، آرٹ کا معبود الگ ہے، مال کا معبود الگ ہے،
ہر نعمت کے لیے الگ الگ معبود بنائے ہیں، ہر مخلوق کے سامنے جھکتا ہے. ہاں، اناج کی بھی پوجا کر رہا ہے، پیڑوں کی بھی پوجا کر رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ملک میں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی آلو اور پیاز بھی اگر اس کے آنکھ کان ناک دکھنے لگے اس کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس کس کو پوج رہا ہے؟ گائے دودھ دے رہی ہے، گائے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. ہاں، گائے دودھ دے رہی ہے، گائے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. چاند خوبصورت لگ رہا ہے، چاند کی پوجا شروع کر دیتا ہے. بھائی ہمارے ملک میں تو شرمگاہوں تک کی پوجا ہوتی ہے، لنگ پوجا اور یونی پوجا بھی ہوتی ہے. اس کو کیونکہ نہیں پتا کہ دیتا کون ہے، تو جہاں سے ملتا ہے فائدہ اس کو ہی اپنا معبود بنا لیتا ہے. زمین کو پوج رہا ہے کیونکہ یہاں سے اناج اگ رہا ہے. سورج کیونکہ طاقت کا مرکز ہے، روشنی کا مرکز ہے، تو سورج کو پوجنے لگتا ہے. چاند کیونکہ حسین ہے تو چاند کی عبادت کرنے لگتا ہے. گائے دودھ دے رہی ہے، گائے کی پوجا شروع کر دیتا ہے. شرم گاہوں تک کی پوجا کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ لنگ بھی پوجتا ہے، یونی پوجا بھی ہوتی ہے. ہر چیز کی پوجا کر رہا ہے، جانوروں کی بھی عبادت کر رہا ہے. ہاں، ہاتھی اور بندروں کو بھی اپنا معبود بنا لیا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین کا در چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کس کس کے در پہ ذلیل کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ دیتا ہے وہ کہاں کہاں ذلیل ہوتا ہے. وہی نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صحیح جگہ بتا دیا کہاں سجدہ کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے سروں کی عظمت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. مشرک کا سر دیکھو کتنا ذلیل ہے، وہ جانوروں کے بھی سامنے جھک رہا ہے، زندہ انسانوں کے سامنے جھک رہا ہے، مردہ انسانوں کے سامنے جھک رہا ہے. ہم کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے دیتا کون ہے، تو ہم صحیح جگہ شکر کا حق ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ صحیح جگہ شکر کر رہے ہیں، ہے نا. ہم گائے دودھ دیتی ہے تو گائے کو نہیں پوچھتے، ہم گائے کے رب کو پوچھتے ہیں. ہم کو بچپن میں ایک شعر پڑھایا جاتا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. ہاں، ہم کو پتا ہے کہ گائے کی پوجا نہیں کرنا، گائے کے رب کی پوجا کرنی ہے. ہاں، ہم کو پتا ہے کہ چاند خوبصورت ہے تو چاند کی عبادت نہیں کرنا. ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند سے کیا کہتے ہیں؟ ربی و ربک اللہ. اے چاند، میرا رب اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی، اس لیے کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑا محسن ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یعنی ہر دور میں ہوا کیا کہ جو باطل، ہر دور میں یہ ہوا نا کہ ہر مذہب کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اپنے مذہب کے عوام میں یہ ذہن ڈال دیا کہ اللہ رب العالمین بہت دور ہے. ہر مذہب کے جو مذہبی پیشوا تھے نا، علماء سو، انہوں نے عوام کے ذہن میں کیا ڈال دیا؟ اللہ بہت دور ہے، وہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا. اس تک پہنچنے کے لیے ہم اللہ کے ایجنٹ ہیں، پہلے ہمارے پاس آؤ پھر ہم اللہ رب العالمین تک تمہاری فریاد پہنچائیں گے. ہر زمانے کے مذہبی پیشوا جو ہے نا وہ بزعم خود دعویٰ کر کے اللہ کے ایجنٹ بن گئے، اور انہوں نے کہا نہیں اللہ بہت دور ہے، اللہ سے فریاد کرنا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں فریاد کر سکتے، وہ بہت دور ہے، وہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے، وہ تمہاری ریچ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے ہمارے پاس آؤ، ہم تک آؤ گے تو ہم اللہ تعالیٰ تک تم کو پہنچائیں گے. ہاں، عیسائی ہے، گناہ کر لیا تو پہلے آ کر کے پادری کے سامنے کنفیس کرے گا، پھر پادری اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کروائے گا. ہندو مذہب میں ہے تو پہلے چڑھاوا چڑھانا ہے تو پنڈت کے پاس آنا پڑے گا، پھر تمہارا چڑھاوا پہنچے گا ایشور تک کے. ہاں، مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے جن بتوں کو اپنا معبود بنا کے رکھا تھا ان کے بارے میں کیا ذہن میں ڈال دیا گیا تھا؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں. اللہ بہت دور ہے، ہماری باتیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، تو ہم نے ان کو سفارشی بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تک کے ہماری دعائیں پہنچا دیں. یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو یہی بولیں گے بھائی اللہ تو بہت دور ہے، یہ ہمارے پیر ولی، یہ فقیر، یہ بابا، یہ مجاور، ان سب کو ہم نے اسی لیے اپنا معبود بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہماری فریادیں اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتے ہیں. ہر زمانے میں جو جھوٹے مذہبی پیشوا اور علماء سو ہوتے تھے انہوں نے کیا ذہن میں ڈال دیا تھا انسانوں کے کہ اللہ تم سے دور ہے، تم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے.
ہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. مجھ کو پکارنے کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسان کا وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجایا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. کتنا بڑا احسان ہے بھائی. اللہ سے زیادہ کوئی اویلیبل ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہم کو آ کر کے کہ اللہ سے زیادہ کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی قریب ہی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے. ہمیشہ اویلیبل ہے دعا کرنے کے لیے. کوئی ٹائم ہے جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کا دروازہ بند کر کے رکھتا ہے، ہاں کہ اس ٹائم دعائیں قبول کرنے کے لیے اللہ اویلیبل نہیں ہوتا. رات میں 3 بجے کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے، کوئی درد ہے، پریشانی نے آنکھیں کھول دی ہیں، تکلیف سے آدمی کی نیند اڑ گئی ہے، اب 3 بجے اس کو دعا کی حاجت پیش آ گئی ہے، دعا کی ضرورت محسوس کر رہا ہے. تو ایسا ہے کہ 3 بجے اللہ تعالیٰ اویلیبل نہیں ہوتا. ہاں اب فجر کا انتظار کرنا پڑے گا دعا کرنے کے لیے، ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ 3 بجے تو اللہ اور اویلیبل رہتا ہے. رات کے آخری حصے میں تو اللہ اور اویلیبل رہتا ہے. کیسے؟ کیسے؟ اللہ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے. ہاں جو پہلا آسمان ہے وہاں اللہ اپنی شان کے مطابق، جیسا اللہ کے شایان شان ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیسے نازل ہوتا ہے، پر ہم مانتے ہیں کہ اللہ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے. حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے دعا کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، بخشش مانگنے والا، معافی طلب کرنے والا؟ میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے، آؤ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا. ہاں حل من سائل فاعطیتہ، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو دوں، کوئی فریاد کرنے والا ہے تو اس کی جھولی بھر دوں، کوئی ہے جو اپنی مرادیں لے کر کے آئے تو میں اس کو عطا کروں. بھائی الٹا ہی ہے. اصولی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا دینے والے کے پاس جاتا ہے نا، ہوتا یہی ہے نا، جس کو مانگنا ہوتا ہے وہ دینے والے کے پاس جاتا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دینے والا مانگنے والے کے پاس آ رہا ہے. ہاں ہمیشہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ فقیر غنی کے پاس جاتا ہے، یہاں غنی اتر کے آیا ہے فقیر کے پاس. پکار کون لگاتا ہے؟ بھکاری پکار لگاتا ہے نا، فقیر پکار لگاتا ہے، یہاں غنی پکار لگا رہا ہے. حل من سائل فاعطیتہ، کوئی ہے جو اپنی جھولی پھیلائے تو میں اس کی جھولیاں بھر دوں. ہم سوئے پڑے رہتے ہیں. ہاں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں. ہاں اللہ تو دینے پہ آیا ہے، ہم کو نہیں فرصت ملتی مانگنے کی. یہ کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. بھی ہم کو بتایا کس سے مانگنا ہے، کون ہے جس سے دعائیں کی جائیں، فریادیں کی جائیں، کس کے سامنے جھولی پھیلایا جائے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے. اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. بھائی مسلمان بنایا اور اللہ رب العالمین نے موحد بنایا، اہل حدیث بنایا الحمدللہ. ہاں مسلمان بنایا تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ نے موحد بنایا تو کسی قبر پہ جا کر کے نہیں مانگتے، اور اللہ نے اہل حدیث بنایا تو بدعتی طریقے سے نہیں مانگتے. بھائی تینوں ہی نعمتیں ہیں نا. ہاں اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، اور اللہ رب العالمین نے موحد بنایا ہے تو قبروں کے سامنے نہیں جاتے، پیروں سے نہیں مانگتے، ولیوں سے فریادیں نہیں کرتے، باباؤں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ تعالیٰ نے بریلوی نہیں بنایا، اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بنایا، اور اہل حدیث بنایا، سنت کا متبع بنایا تو اللہ سے بھی ویسا مانگتے ہیں جیسا نبی نے سکھایا ہے. جیسے نماز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، دعا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں کہ نبی کے اللہ سے مانگتے ہیں اور ویسا مانگتے ہیں جیسا نبی اللہ سے مانگتے تھے.
یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ہاں اس لیے جب بھی درود پڑھیے اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس احسان کو محسوس کریے. ہاں یہ توحید جو ہے نا اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اتنا بڑا سبق ہے زندگی کا. یہ کوئی علم نہیں ایک بار پڑھ لیا ختم ہو گیا, تو جذبہ ہے بھائی توحید. ہاں مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ہمارے ہاں محبت رسول پہ جب بیان ہوتا ہے بہت ایموشنل بیان ہوتا ہے, بہت جذباتی انداز میں بیان ہوتا ہے, اور توحید پہ بیان ہوتا ہے تو وہ جذبات, وہ احساسات, وہ فیلنگز جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے وہ آتی نہیں ہے. اتنا خشک سا توحید کو ہم نے ایک خشک سا علمی موضوع بنا دیا ہے. ہاں بھائی اگر بندے کے ساتھ اس کے دل میں ایموشنز ہیں, ان ایموشنز کے اظہار کا سب سے بڑا موقع کب ہونا چاہیے؟ جب بندہ توحید کا بیان کر رہا ہو. سب سے زیادہ ہماری جذبات کا مستحق کون ہے؟ محبت ہے تو اس محبت کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. خوف ہے تو اس خوف کے اظہار کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. توکل ہے تو اس توکل کے اظہار کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. پر ہمیں توحید کا بیان ہوتا ہے اتنا علمی انداز میں اور ایسا خشک بیان ہوتا ہے بھائی بعض مرتبہ جیسے لگتا ہے توحید سے ہماری کوئی فیلنگ ہی نہیں جڑی ہوئی ہے. ہاں اللہ کے رسول کی گستاخی ہو جائے تو ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں, ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, ہم پتلے جلانے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین کی گستاخی ہوتی ہے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, بلکہ ہم خود ہی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی شان میں ہم خود ہی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی کی عزت ہے؟ ہاں اللہ کی شان, یہ شرک اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے, یہ کفر اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا قرار دینا یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کے نام پر اللہ کی بیٹے کی پیدائش کا نام لے کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں, مسلمان اس میں شریک ہو, اس کا مطلب اللہ کے لیے گستاخی ہو رہی ہے اللہ کی, اور ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی گستاخی کے لیے ذرا برابر تکلیف بھی نہیں ہو رہی. مسلمان کرسمس منا سکتا ہے, لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں, یہ چیز فتویٰ پوچھنے والی ہے, اس پہ فتویٰ بھی پوچھا جانا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور آپ کو خوشی منانی ہے. بھائی آپ زبان سے نہیں روک سک رہے, ہاتھ سے نہیں روک سک رہے, تو کم سے کم دل میں تو برا جانو. دل میں بھی برا محسوس نہیں کر رہا ہے, مسلمان ہیپی کرسمس بول رہا ہے. ہاں اس کا مطلب اللہ کے لیے جو فیلنگز ہونی چاہیے دل میں مر گئی ہیں, یہ مر گئی فیلنگز, تبھی تو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور خوشیوں میں شریک ہو رہا ہے ان کے. ہاں جن چیزوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے ان چیزوں میں خوشیاں منا رہا ہے بندہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ توحید کے لیے جو فیلنگز ہونی چاہیے, جو جذبات ہونے چاہیے, وہ جذبات ہمارے نہیں رہ گئے. ایک ٹائم کے لیے محبت رسول والے جذبات دل میں موجود ہیں, پر محبت اللہ سے ادا کرنی کی رسول اللہ سے ادا کرنی ہے. بھائی جو عبادت والی محبت ہے اس میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اور دنیا کی سب سے اعلیٰ محبت کون سی ہے؟ وہ محبت جو عبادت ہے, جو ایک عابد کو اپنے معبود سے ہوتی ہے, اور مسلمان کی وہ والی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو بھائی اللہ کے نبی کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ کس سے مانگنا ہے. اور اللہ کے نبی کا صرف یہ احسان نہیں کہ یہ سکھایا کس سے مانگنا ہے, اللہ کے نبی کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے سکھایا کیسے مانگنا ہے. اور اللہ کے نبی کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے سکھایا کیا مانگنا ہے, کس سے مانگنا ہے, کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے. ہماری بہت بڑی محرومی یہ بھی ہے نا کہ ہم کو یہ تو پتا ہے اللہ سے مانگنا ہے, پر ہم کو یہ نہیں پتا کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے. مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. بھئی ہم فقیر ہیں نا, بھکاری کے لیے اس سے بڑی اور کوئی محرومی کی بات ہو سکتی ہے اس کو بھیک نہ مانگنا آتا ہو. ہاں فقیر کو اگر سوال نہ کرنا آتا ہو تو کیا اس سے بڑی کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ ہم سب فقیر ہیں اللہ کے, اور ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے مانگنا نہیں آتا. نہ ہم کو یہ پتا کیسے مانگنا ہے, نہ ہم کو یہ پتا کیا مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے بھی نہیں پتا ہم کو. ہاں آپ دیکھیے, ایمان والے بندے کی ترجیح اگر آخرت ہے, آپ کی پرائرٹی اگر آخرت ہے, تو آپ کی دعاؤں میں بھی یہ پرائرٹی دکھنی چاہیے نا. اگر آپ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد اپنی آخرت بنانا ہے, تو آپ کی زندگی کا یہ مقصد آپ کی دعاؤں میں بھی تو دکھنا چاہیے. پر ہماری دعاؤں میں تو ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ فلاں نوکری لگ جائے, فلاں کاروبار سیٹ ہو جائے, فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے. ٹاپ کی دعائیں یہی ہے ہمارے یہاں پر. ہاں اگر ٹاپ 4 دعائیں کوئی جو ہے نا وہ نکالے
کوئی اعداد و شمار تو ٹاپ 4 والی دعائیں یہی ہیں. فلاں کاروبار ہو جائے, ڈیل ہو جائے, فلاں جگہ نوکری لگ جائے, فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے, یہی دعائیں مانگ رہے ہیں. بھائی اگر آخرت آپ کی ترجیح ہے تو وہ ترجیح آپ کی دعاؤں میں بھی دکھنی چاہیے. دعاؤں میں سب سے پہلے آخرت مانگے. اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ آخرت مانگنا ہے دعاؤں میں, ہدایت مانگنی ہے. ہاں, سب سے زیادہ ایمان والا بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت, رہنمائی اللہ تعالیٰ کی. اللہ رب العالمین سے علم کی ہدایت مانگنا ہے, عمل کی ہدایت مانگنا ہے. ہاں, اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگنا ہے. اللہ رب العالمین سے عبادتوں کا حسن مانگنا ہے, عبادتوں میں خشوع مانگنا ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ تعالیٰ میری مدد کر, ذکر کرنے پر مدد فرما. اللہ سے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والا ہم کو بنا دے, شکر کرنے والا ہم کو بنا دے. ہاں, اللہم اجعلنی لک شکارا ولک ذکارا, اللہ تعالیٰ مجھے خوب تیرا شکر ادا کرنے والا, بہت شکر ادا کرنے والا بنا دے. ایک ہوتا ہے شاکر, شاکر مطلب شکر ادا کرنے والا. بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے, اللہم اجعلنی لک شکارا, شکر کرنے والا نہیں, بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے. ہاں, وَلَكَ ذَكَّارًا, ایک ہوتا ہے ذاکر, ذکر کرنے والا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ اللہم اجعلنی لک ذکارا, اللہ تیرا بہت ذکر کرنے والا بنا دے. بھئی ہم ایک ایک سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے محتاج ہیں نا. اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو ایک نفل نماز 2 رکعت کی نہیں پڑھ سکتے, ایک سجدہ نہیں کر سکتے, زبان سے ایک تسبیح نہیں نکل سکتی اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو. یہ اللہ سے دعاؤں میں مانگنا ہے, نماز کی پابندی مانگنا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری آنے والی نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ فتنوں کی اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں مشرک ہو جاؤں, تیرے ساتھ شرک ہو, اس سے پناہ مانگتے تھے. حضرت ابراہیم اتنے بڑے موحد پر دعا کیا مانگتے تھے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگے. ہم مانگتے ہیں کبھی دعا میں لے دے کر کے ہر دعا دنیا کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں, دعاؤں میں سب سے پہلے آخرت مانگنی ہے. ہم کو نہیں پتا ہم کیا مانگنا چاہیے. ہاں, اور جتنا ہم کو دعائیں یاد بھی ہیں, بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے نا, ایک تو دعا یاد نہیں کرتے. اہل حدیث ہونے کا ایک نقصان البتہ یہ, یعنی بدعتی ہوتے ہیں نا تو وہ بدعتی طریقے سے دعا کر رہے ہیں, وہاں بھی کر رہے ہیں جہاں ثابت نہیں دعا. وضو بنانے کے درمیان کلی کرنے, حمود ہونے کی بھی دعائیں ان کے یہاں پہ. ہاں, وضو کے درمیان کی بھی دعائیں, جہاں نہیں وہاں بھی دعائیں گڑ لی ہے. پر اہل حدیث ہو جاتے ہیں جب بدعتوں سے روکا جاتا ہے تو بعض مرتبہ انسان دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے, دعا ہی نہیں کر رہا وہ. اور جتنی دعائیں یاد ہیں وہ بھی بس زبانی طوطے کی طرح زبان سے رٹ لی. ہاں, اب بھائی اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے ہیں, اور آپ لوگوں سے پوچھئے التحیات للہ والصلوات والطیبات, کتنے پیارے الفاظ ہیں, پیارا سا ذکر ہے. کتنی فیصد لوگوں کو اس کا ترجمہ پتہ ہوگا؟ ہاں, بڑی بڑی باتیں کریں گے, فلاں راوی فلاں سند, ہاں بڑی بڑی باتیں کریں گے. ہاں, جنگ جمل جنگ صفین بٹھاؤ, اسے بولو چلو التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کا ترجمہ بتاؤ, نہیں آتا. ہاں, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, کتنی پیاری دعا ہے. ہاں, ترجمہ پوچھو نہیں پتا. بات کریں گے امیر معاویہ کی, جمل کی, صفین کی, عمار, طلحہ, زبیر, اور ابھی بیسک نماز کے احکام نہیں پتا, ابھی نماز کی دعائیں نہیں معلوم ہے, سورہ فاتحہ کا ترجمہ اچھے سے نہیں آتا ہے. بھائی امپرومنٹ لائیے نمازوں میں, نمازوں میں امپرومنٹ لائیے. کم سے کم جو دعائیں یاد ہیں, بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ کیا امام صاحب ہیں ماشاءاللہ, ایک پروگرام رکھ دیجئے ایک دن کا, عصر سے لے کر کے عشاء تک, مغرب سے لے کر کے عشاء تک, کوئی عالم آتے ہیں باہر سے, ایک پروگرام رکھ دیجئے, نماز سمجھ کر پڑھے. ہاں, نماز کیا ہونا چاہیے پروگرام کا عنوان؟ نماز سمجھ کر کے پڑھیں. اس میں کچھ بہت زیادہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو دعائیں کم سے کم پڑھی جا رہی ہیں اس کا ترجمہ تو سیکھ لیں. کم سے کم جب دعا زبان سے نکلے تو ذہن میں جب اس کے معنی حاضر ہوں گے تو دل نماز میں لگے گا. ہمارا جو نمازوں میں دل نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دعا پڑھتے ہیں تو دماغ میں معنی ہی نہیں ہوتے اس کے, طوطے کی طرح پڑھ دیتے. بھائی میں پہلے بھی یہاں بول چکا ہوں نا کہ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں, ہم کانشیس میں نماز میں جب کب تک ہوتے ہیں جب تک کہ رفل دین کر کے ہاتھ نہیں باندھا ہے. جیسے ہی ہاتھ باندھا سینے پہ, اب نماز کو ہم نے ڈال دیا آٹو پائلٹ پہ.
پھر پوری نماز آٹومیٹک ہی ہوتی ہے. کوئی ہم بہت شعور سے انتخاب کر کے کہ بھئی سورہ فاتحہ پڑھ لیا, اب یہ فلاں صورت آج پڑھنی ہے نماز میں مجھ کو, ایسا انتخاب کرتے ہیں آٹومیٹک سورہ فاتحہ کے بعد, کیونکہ وہی 8-10 صورتیں جو بچپن میں یاد کی تھی وہی یاد ہے, تو آٹومیٹک کوئی بھی ایک صورت آتی ہے وہی پڑھ کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو کہاں سے نماز میں گہرائی آئے گی؟ پھر نماز میں مزہ کیسے آئے گا؟ نماز میں مزہ کن لوگوں کو آتا ہے؟ جو نماز میں خشوع برتتے ہیں, ان کو نماز بھاری نہیں پڑتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بہت مشکل چیز ہے, پر خشوع رکھنے والوں کو نماز بھاری نہیں پڑتی, ان کو مزہ آتا ہے کیونکہ نماز پڑھنے میں. ہم کو ہماری نماز کا لطف اس لیے نہیں ملتا کیونکہ نماز ہم آٹومیٹک نماز پڑھتے ہیں, ہے نا. ہمارے دل جو ہے وہ تو گھر میں لگے ہوتے ہیں, ہمارے دل دکانوں میں لگے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بس طوطے کی ٹھیک ہے بھائی, یہ نماز بھی ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہے. ہاں, اتنا ڈی موٹیویٹ کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے آپ لوگوں کو. جو نہیں پڑھ رہا اس سے بہتر ہے بغیر خوشیوں کی بھی پڑھ لو, اللہ ہی کے لیے تو پڑھ رہے ہو, ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پر نمازوں میں امپرومنٹ لائیے نا, کچھ نئی صورتیں یاد کر لیجئے. اتنا مشکل تو نہیں ہے بھائی, مہینے میں 4 آیتیں نہیں یاد ہو سکتی؟ نہیں, اگر ٹھیک ہے بھائی اب آپ کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا جیسے بچوں کا کام کرتا ہے, 4-5 ایک چھوٹی سی صورت نہیں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پر آپ تجربہ کر کے دیکھیں, جب آپ نے جو نیا قرآن یاد کیا ہوتا ہے وہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا تو نماز میں ایک لذت ملتی ہے, ایک خشوع پیدا ہوتا ہے. جب آپ پڑھتے ہوئے چیزوں کا معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں خشوع آتا ہے, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہے. مجھے نا بھائی اپنے حنفی بھائیوں پہ بعض مرتبہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بہت ساری پیاری سنتیں محض اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ ان کے مسلک میں نہیں ہے. ہاں, اللہ کے نبی کی اتنی پیاری پیاری سنتیں محض اس لیے چھوڑ دیتے کہ ان کے مسلک میں نہیں ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھتے تھے, کتنی پیاری دعا ہے. ہاں, کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. آپ دیکھیے ایک دعا کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے نبی نے مانگ لی. مغفرت, رحمت, ہدایت, واہدینی, اللہم اغفر لی, مغفرت, ہاں, رحمت, واہدینی, ہدایت, وعافینی, عافیت, ورزقنی, رزق. ایک چھوٹی سی دعا میں اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ لی. اللہم اغفر لی, اللہ میری مغفرت فرما دے, مغفرت, ورحمنی, رحمت, واہدینی, ہدایت, وعافینی, عافیت, ورزقنی, رزق. ہاں, ان میں سے ہر چیز کے وضاحت کے لیے نا ایک الگ درس کی ضرورت ہے. ہدایت اتنی بڑی چیز ہے, عافیت اتنی بڑی چیز ہے, رحمت اتنی بڑی چیز ہے, رزق اتنی بڑی چیز ہے. ہر چیز کی وضاحت کے لیے نا ایک الگ سے درس دیا جا سکتا ہے. چھوٹی سی دعا میں اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے نبی شامل فرما لی. کتنی پیاری دعا یہ. ہاں, ہمارے بھائی کتنے محروم ہیں, سجدے سے اٹھے اللہ اکبر فوراً سجدے میں چلے گا اللہ اکبر. اتنی پیاری دعا مس کر دی, کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے. بھائی یہ اتنی پیاری دعا ہے نا, میں سجدے میں بھی مانگتا ہوں کیونکہ سجدے میں اجازت ہے نا, سجدے میں اجازت ہے کہ آپ مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگنی تو مانگ لو. میں سجدے میں بھی مانگتا ہوں, میں تشہد میں بھی مانگتا ہوں کہ تشہد میں بھی ہے. اتنی پیاری پیاری چیزیں کیوں مس کرنا ہے اس کو؟ میں بہت محرومی لگتی ہے مجھ کو کہ ایک سجدے کیا اللہ اکبر فوراً سجدے میں چلے گئے. ہاں, بڑی پیاری دعائیں یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا کیا مانگنا ہے. ایک پورا موضوع ہے. ہاں, پیارے نبی کی پیاری دعائیں. میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ رمضان میں ایک سیریز رکھنی ہے چھوٹی سی, آدھے گھنٹے کی, آن لائن فجر کی نماز کے بعد, اور روزانہ اللہ کے نبی کی ایک دعا کی شرح کرنی ہے. زیادہ نہیں, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 25 منٹ کی دعائیں سیکھیے. یعنی یہ بہت پیارا موضوع ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی کی دعاؤں کا مطالعہ کریں. یعنی یہ موضوع کتنا پیارا ہے کہ کائنات کا جو سب سے عظیم انسان ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ہے, سب سے چہیتا ہے, وہ نبی جب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, وہ نبی جب اپنی رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کے مانگنے کی ادا کیا ہے, اس کا مطالعہ کیا جائے کہ اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے تھے تو اللہ کے نبی کیسے مانگتے تھے. جب اللہ کے نبی اللہ سے محو گفتگو ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اسلوب کیا ہوتا تھا, کیا طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, کیا ادا ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعے کا ایک فائدہ یہ ہے نا کہ آپ کو عبادت کے بہت سارے رنگ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں دکھائی دیتے ہیں. بندگی کے بہت سارے رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جمع ہو گئے. تو جب آپ نبی کی دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو یہ بڑی پر لطف بات ہوتی ہے کہ کائنات کا عظیم ترین انسان جب اپنے رب کی حمد کرتا ہے تو کیسے حمد کرتا ہے. جو کائنات کا سب سے عظیم ترین بندہ ہے
وہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو کیسے گڑ گڑاتا ہے، کیسے روتا ہے، کیسا اپنا غم بیان کرتا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. یہ بڑا پیارا موضوع ہے، پیارے نبی کی پیاری دعائیں. میں بولتا ہوں عام طور پہ اس پر، یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ایک درس میں اس کو سمیٹا جا سکے، پر اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. کیا؟ حصن المسلم چھوٹی سی کتاب ہے نا، اٹھائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، نبی کی دعاؤں کا ترجمہ، تو اس میں آپ کو سیکھنے ملے گا کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے. ہاں، یہ ایک سیکھنے والی بات ہے. یا اس سے بڑی بھی کوئی کتاب آپ کو مل جائے تو نبی کی دعائیں سیکھ لے تو یہ تو ہے ہی ہے، عربی میں آپ دعائیں سیکھیں، لیکن اس سے اہم ترین کیا ہے کہ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لوگ استخارہ بھی کر رہے ہیں، دعا کا ترجمہ پڑھتے نہیں. استخارے میں اصل تو ترجمہ ہے نا، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیسا مانگنا ہے بھی ہم کو سکھایا. ہمارا بہت بڑا، میں نے کہا نا، فقیر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو مانگنا نہ آتا ہو. ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہم کو پتہ نہیں اللہ سے کیسے مانگنا ہے. ہاں، ڈر اللہ سے مانگ لیا. بہت سارے لوگ نا دعاؤں کو ایسا سمجھتے ہیں ریموٹ کنٹرول ہے، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. ہاں نہیں بھائی، مانگنے میں ایک اسلوب یہ ہے اور بہت اہم اسلوب ہے، اپنے حساب سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کے حساب سے مانگنا چاہیے. اپنے علم کے مطابق مانگو، اپنے علم کے مطابق مت مانگو، اللہ کے علم کے مطابق مانگو. یہ مت بولو اللہ فلاں کاروبار ہو جائے، فلاں ڈیل ہو جائے، فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے، فلاں جاب لگ جائے. ایسے اسپیسیفک چیزیں کو نشاندہی کر کے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو مجھے دے. ہے نا، تفویض ہونی چاہیے دعاؤں میں. چیزوں کو اپنے اوپر لینے کے بجائے اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ہم جاہل ہیں بھائی، ہم کو نہیں پتا. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ اپنے حساب سے دیتا ہے، ہمارے حساب سے نہیں دیتا. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے حساب سے دینے لگے تو ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. ہم کو لگ رہا ہوتا ہے فلاں چیز بہت اچھی ہے، اللہ جانتا ہے نا کہ وہ اچھی نہیں ہے. بندے کو اپنے آپ کو اپنے حوالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بھی بڑی پیاری دعا ہے. ہاں، اللہم رحمتک ارجو، اللہ تعالیٰ مجھے تیری ہی رحمت کا سہارا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی میرے حوالے نہیں کرنا. نظریں یہاں سے وہاں جاتی ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی اللہ مجھے میرے حوالے نہیں کرنا، مجھے اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا، میرا معاملہ تو ہی سدھارنا، مجھ کو میرے حوالے نہیں کرنا. اللہ تو مجھے میرے حوالے کر دے گا، میں اپنے آپ کو تباہ کر لوں گا. میں نہیں جانتا. مجھے استخارہ میں تو یہی ہے نا، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اللہ تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. اپنی نفی کر دو، خود کو ختم کر دو اللہ کے سامنے، میں نہیں کر سکتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے. دعاؤں میں تفویض بہت ضروری ہے. چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تو کر کے دے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے. وکیل کس کو بولتے ہیں؟ معاملات جس کے سپرد کر دیے جائیں. بھائی آپ کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کو کیس لڑنا ہوتا ہے، تو آپ وکیل کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، کہ بھائی تم وکیل ہو، یہ قانونی داؤ پیچ مجھ کو نہیں آتے، تو میں اپنا کیس تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب تمہارا کام ہے یہ کیس جتا کر کے دینا. اسی لیے تو اس کو وکیل بولتے ہیں نا. بندہ کہتے اللہ میں اپنا کیس تیرے حوالے کرتا ہوں. دعاؤں میں تفویض بہت ضروری ہے. اپنے حساب سے مت مانگو، اللہ کے حساب سے مانگو. اللہ میں اپنے معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں. ایک دعا اللہ کے نبی سونے کے وقت مانگتے تھے جب بستر پہ جاتے تھے، تو وہ دعا اتنی پیاری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو وضو بنا کر کے دائیں کروٹ ہو کر کے یہ دعا پڑھے اور یہ دعا اس کی زبان سے نکلنے والی آخری کلمات ہو، تو اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی اس رات میں تو فطرت پہ مرے گا، اسلام پہ مرے گا. اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں، لمبی دعا ہے، شروع کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے. وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. تفویض بول رہا ہوں نا میں، اپنا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا. اچھا کبھی سوچئے سونے کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں، سوتے کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تفویض، اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. ہوتا کیا ہے نا، بندہ دن بھر تو زندگی کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، ہاں، تو اس کو بہت ساری پریشانیاں بھولا ہوا رہتا ہے، بہت سارے ٹینشن اس کے دماغ سے محو رہتے ہیں، بہت سارا غم وہ دنیا کی الجھنوں میں اس کے دماغ سے چلا جاتا ہے. لیکن جب بندہ بستر پہ سونے کے لیے آتا ہے نا، دنیا بھر کے ٹینشن اس کو آ کر کے گھیر لیتے ہیں.
ہر طرح کی فکر مندی آ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. بستر پہ کروٹ بدلتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. کیوں؟ ٹینشن ہے. اماں کا علاج کرانا ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، فلاں کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہا، لڑکے کو کسی اسکول میں داخلہ کرانا ہے. دنیا بھر کا ٹینشن آ کر کے اس کو گھیر لیتا ہے، جن کو دنیا کا ٹینشن ہوتا ہے. ہاں، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، فوضت امری الیک، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. جب بندہ معاملے کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتا ہے، ہر ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا میرا معاملہ اللہ کے حوالے. کمزور آدمی کو اگر طاقتور کی پناہ مل جائے تو اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جب کمزور آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ طاقتور کا ہاتھ میرے سر پر ہے، وہ پھر گھبراتا نہیں. بندہ جب یہ سوچ لیتا ہے نا میں کمزور ہوں، اللہ تو طاقتور ہے نا، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے طاقت لیتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے. ہاں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، یہی مطلب ہوتا ہے نا تیری طاقت سے مجھے طاقت چاہیے، جو میرے پاس طاقت ہے وہ تیری دی ہوئی طاقت ہے، تو اللہ مجھے طاقت عطا فرما. جب بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا. ہاں، اس لیے انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، ان سب کا بہترین علاج کیا ہے؟ دعا. جب بندہ دعا کرتا ہے اس کے لیے ہر مصیبت چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر مصیبت چھوٹی ہے. جب میرے رب کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں، میں اس رب کا بندہ ہوں، تو میرے لیے کوئی مسئلہ کیوں بڑا ہوگا؟ بھائی میری کوئی طاقت نہیں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اللہ تیرے اندر طاقت ہے، تیرے اندر قوت ہے، تو قادر ہے، تو ہر چیز پہ قدیر ہے، میں بہت کمزور ہوں. پر یہ کمزور تیرا ہی تو بندہ ہے. أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اللہ تعالیٰ تیری قدرت سے میں قدرت مانگ رہا ہوں، تیری طاقت سے طاقت مانگ رہا ہوں، تیری توانائی سے توانائی مانگ رہا ہوں. تو جب بندہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر مسئلہ چھوٹا لگتا ہے. مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز چھوٹی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو دعاؤں میں تفویض ہونی چاہیے، دعاؤں میں تذلل ہونا چاہیے. تذلل کا مطلب ہوتا ہے بندہ اللہ کے سامنے جب دعا کرنے کے لیے جائے نا اپنے آپ کو گرا دے، اپنے آپ، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی لاچارگی، اپنا احتیاج، اپنے غموں کی کٹری کھول کر کے اللہ کے سامنے رکھ دے. اللہ رحیم ہے اور اس کی رحمت کا واسطہ مانگنا ہے تو کیا کرو؟ اپنی بے بسی کا بیان کرو اللہ کے سامنے، اپنی کمزوری، اپنی محتاجگی، اپنی فقیری کھول کھول کر کے بیان کرو. اپنی مجبوری اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرنا سیکھو، اپنا غم اللہ کے سامنے رکھو. رحمان کے سامنے جب بندہ غم بیان کرتا ہے اپنا نا تو اس کا رحم جوش مارنے لگتا ہے. رب انی مغلوب فانتصر، انبیاء کی دعا میں دیکھیں آپ یہ بہت ملے گا، اللہ میں مغلوب ہوں، دنیا مجھ پہ غالب آ گئی، لوگ مجھ پہ غالب آ گئے، قرضہ مجھ پہ غالب آ گیا، غموں نے، تکلیفوں نے مجھ کو دبا دیا ہے، میں کچل گیا ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں. فانتصر، اللہ مدد کر دے. اپنا غم بیان کرنا سیکھو اللہ کے سامنے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنا درد، اپنی پریشانیاں، اپنی فکر مندیاں صرف اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں. صبر جمیل یہ ہے، میں کسی سے کچھ نہیں بولتا، میرا غم ہے، میری تکلیف ہے، صرف اللہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ غم شیئر کیا جائے. وہ سنتا ہے، وہ دلوں کا درد محسوس کر سکتا ہے، وہ آنکھوں میں آنے والے آنسو دیکھ سکتا ہے، انسان نہیں دیکھ سکتے. انسان سے غم کیا بیان کرنا بھائی؟ میرا غم، میری تکلیف آپ کے سامنے بیان کر دوں، آپ تسلی کے دو لفظ بول سکتے ہیں، پر میں جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں، میرے اس بکھراؤ کو جو اندر ہے میرے اندر، وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. میرا غم کوئی محسوس نہیں کر سکتا، وہ میرا رب محسوس کر سکتا ہے. ہاں، اللہ کے سامنے اپنا غم بیان کرتا ہوں. دعاؤں میں یہ چیز ہونی چاہیے، اپنے آپ کو گرانا، اپنے آپ میں عبادت اسی کا نام ہے نا، اللہ کی عظمت کا اظہار، اپنی بے بسی کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار، اپنی ذلت کا اظہار. ہاں، ایک دعا اللہ کی نبی کتنی پیاری ہے، اللہم انی عبدک، اللہ تعالیٰ میں تیرا غلام، تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری لونڈی کا، تیری باندی کا بیٹا ہوں. ہاں، تیری باندی کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، میں بھی تیرا غلام، میں غلام ابن غلام ابن غلام. اپنا غم بیان کرنا سیکھو. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی کے یہ جو بال ہے نا یہ تیرے ہاتھ میں. آپ کسی کی پیشانی کے بال اگر پکڑ لو تو وہ بے بس ہو جاتا ہے نا، اس لیے عورتیں لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کا جھوٹا پہلے پکڑتی ہیں. ہاں،
کسی کے بال اگر پکڑ لو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بے بس ہو جاتا ہے نا. ناصیتی بیدک، اللہ یہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ہاں ما زنفی یا حکمک، اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں تیرا ہی بس چلتا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے. عدل فی یا قضاؤک، اللہ رب العالمین میرے بارے میں جو بھی تو فیصلہ کرے وہ مبنی بر عدل ہوتا ہے. ہاں اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تیرا ہے. سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے. اللہ کا نام اور کوئی نہیں رکھ سکتا نا، اللہ اپنا نام خود رکھتا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں وہ نام نادل کیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی کسی مخلوق کو وہ نام تو نے سکھا دیا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، اور میرے سینے کی روشنی بنا دے. وجلاء حزنی، اور میرے غم کو ختم کرنے والا بنا دے. وذہاب ہمی، اور میرے ٹینشن کو دور کرنے والا بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو یہ تو میں چند دعاؤں کی میں نے مثال دی ہے. اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا سیکھو. دین میں کیا مانگنا ہے، دنیا میں کیا مانگنا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا. دنیا میں کیا مانگنا ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا. ہاں اللہ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. بیوی بہت ٹینشن دینا، بیوی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ہاں پر بیوی بہت ٹینشن دے، لڑائی جھگڑا کرے، شکایتیں شکوے کرتے رہے، خاص طور پہ آدمی کی جو جنسی ضرورت ہے وہ پوری نہیں کرے تو آدمی 40 میں 60 کا ہو جاتا ہے. فرمایا ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی ربا، اور ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرا مالک بن جائے. اولاد کو ماں باپ کے ماتحت رہنا چاہیے، پر بعض مرتبہ اولاد کیا ہوتی ہے، ماں باپ کو ہی کنٹرول کرنا چاہتی ہے. ایسی اولاد سے پناہ مانگنی چاہیے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. اگر آدمی مال کمانے اور خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے حدود کا خیال نہ رکھے تو وہ مال کیا ہے، بندے کے لیے عذاب ہے. ہاں وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور سازش کرنے والے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، ایسا گہرا دوست جو سازشی ذہن کا ہو، اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگتے تھے. ہاں کیونکہ بھائی عام آدمی ہے، کوئی آپ انجان آدمی، وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اتنا ایکسیس ہی نہیں دیا ہے. پر اگر اپنا سگا دوست وہ اگر سازشی ہو جائے نا تو وہ ڈیمیج کرتا ہے تو اس کا ڈیمیج بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ نے زندگی میں بہت ایکسیس دیا ہوتا ہے نا. تو اللہ کے نبی نے ایسے دوست سے پناہ مانگی جو سازشی ہو. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، سازشی دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا گہرا دوست جو سازشی ہو جائے. عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں، اس کا دل میری ٹوہ میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، واٹس ایپ دیکھتا رہتا ہے کس کو میسج کر رہا ہے، ای میل پڑھتا رہتا ہے، کبھی اگر کمپیوٹر کھلا چھوڑ کے چلے جاؤ وہ بھی چیک کرنے لگتا ہے، موبائل پا جائے گا تو گیلری بھی کھول کر کے دیکھنے لگے گا، کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے، ساری چیزوں. برا دوست کیا کرتا ہے، وہ اسپیس نہیں دیتا، دوست کو اسپیس نہیں دیتا، وہ چکر میں رہتا ہے کچھ تو مل جائے فالٹ. اچھا پیچھے پڑا رہے گا تو اچھائیاں بھی تو دکھیں گی نا، کسی برائیاں دکھیں گی، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ان رآ حسنۃ دفنہا، کوئی اچھائی دیکھتے تو نہیں بیان کرتا. ہاں پیچھے پڑا ہوا تھا، اب پیچھے پڑتے ہوئے اچھائیاں بھی تو دکھیں گی نا، اچھائی کسی سے نہیں بیان کرے گا. کوئی آپ کی صلاحیت ہے تو اس کا اعتراف نہیں کرے گا، کوئی آپ کی نیکی پتہ چل گئی تو کسی سے نہیں بیان کرے گا. ان رآ حسنۃ دفنہا، کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو دفنا دیتا ہے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور کوئی برائی دیکھتا ہے ہر جگہ فارورڈ کر دے گا، سب کو بتا دے گا، بتاتا پھرے گا. ہاں تو اللہ کے نبی نے دنیا میں کیا مانگنا ہے یہ بھی سکھایا، اولاد میں کیا مانگنا ہے، بیوی میں کیا مانگنا ہے. ہاں بیوی، اچھی بیوی میں مانگنے کی دعا کیا ہے، ہاں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تعالی ہم کو ہماری اولاد میں، ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. یہ بھی مانگنا اللہ ادھر. ہاں ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوچتا ہوں میں کبھی کبھی، بھائی جوانی میں ہی دعا مانگی ہوگی نا، ابھی بچہ ہوا نہیں، پتہ نہیں شادی بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پر دعا کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صالح اولاد. نہیں صرف اولاد کی تمنا نہیں کر رہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے دیندار ہونے کی فکر کر رہے ہیں. ہمارا بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے تو ہم دیندار ہونے کی فکر نہیں کرتے، یہاں ابھی بچہ ہوا نہیں ہے، بچہ ہونے سے پہلے اس کے صالح ہونے کی فکر کر رہے ہیں. ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. تو دنیا میں بھی کیا مانگنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے.
باقی آخرت میں جو مانگنا ہے وہ تو سکھایا ہی ہے. تو بہرحال یہ موضوع کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے, بہت لمبا موضوع ہے. کچھ دعائیں بطور نمونہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور 2 ہوم ورک آپ کو دی ہیں اور امید ہے کہ کریں گے. پہلا ہوم ورک کیا ہے, ایک ورک شاپ رکھنا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے, نماز سمجھ کر کے پڑھیں. یہ موضوع ہونا چاہیے اس کا. آپ کے ماشاء اللہ ایسے علماء ہیں وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں کیا کرنا ہے, نماز کی جو دعائیں ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے نا کہ نماز میں اللہ کے نبی سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, ہم نے وہ بچپن میں پڑھا تھا کہ 3 مرتبہ تسبیح کرنا ہے تو بس ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, ہو گیا سجدہ. بھائی تسبیح کے کلمات بہت عظیم کلمات ہیں, پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں صرف تسبیح تھوڑی نہ پڑھتے تھے. اللہ کے نبی سے تسبیح کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں اور اذکار ثابت ہیں سجدے میں. سیکھیے نا. دنیا میں تو ہم امپرومنٹ لانے کی بہت کوشش کرتے. جو 4 لاکھ کما رہا ہے وہ 8 لاکھ کمانا چاہتا ہے, جو 4 کروڑ کما رہا ہے وہ 8 کروڑ کمانا چاہتا ہے. پر دین میں ہم بہت قناعت پسند ہوتے ہیں. بس اتنا آ گیا کافی ہے. حالانکہ دنیا میں بندے کو قناعت کرنی چاہیے اور دین میں کیا کرنا چاہیے, امپرومنٹ لانا چاہیے. تو آپ کو سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ سا دعا یاد ہے, اچھی بات ہے. اور دعائیں سیکھیے. سجدے میں اللہ کے نبی سے بہت پیاری پیاری دعائیں ثابت ہیں. ہاں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, تسبیح کے ساتھ ہم اور مغفرت کی دعا, کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. مغفرت کی دعا مانگیے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اے قیوم, تیرے ہی رحمت سے میں مدد چاہتا ہوں. توحید ہے اس کے اندر. برحمتک استغیث. اور یا حی یا قیوم کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ حی القیوم, الحی القیوم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. امام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے, یعنی وہ نام جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا. ایک کتنی پیارا سا ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں مانگتے تھے. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وخشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی وما استقلت بہ قدمی للہ رب العالمین. کتنا پیارا ذکر ہے. ہاں, اللہم لک سجدت, اللہ تو ہی ہے جس کے لیے میں نے سجدہ کیا ہے. وبک آمنت, اور تجھی پر میں ایمان لے کر کے آیا. وَلَكَ أَسْلَمْتُ, اور تو ہی ہے جس کے حوالے میں نے اپنے آپ کو کر دیا ہے, سرنڈر ہو گیا ہوں میں. وَخَشْعَ لَكَ سَمْعِي, اور تیرے خوف سے دب گئی ہیں, جھک گئی ہے میری سماعت, میرے کان, میری آنکھیں, میرا ذہن, میرا دل و دماغ, میرے عصبات, جتنا بھی میرا جسم ہے, میرا پورا ڈھانچہ جس پر میرا قدم, میرے قدم پر جو بھی کھڑا ہے, میں نے سب تیرے سامنے جھکا دیا ہے. للہ رب العالمین, اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے جو ساری جہانوں کا رب ہے. اب بھائی جب اس احساس کے ساتھ اس دعا کے ترجمے کو سمجھ کر کے آپ دعا پڑھیں گے تو نماز میں لطف آئے گا نا. ہماری نمازوں میں لطف اسی لیے نہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں. سجدے کی ایک اور دعا اللہ کے نبی کی ہے, سجدے میں ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اللہم کیسے, رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ سرہ وعلانیتہ اولہ وآخرہ. اللہ رب العالمین میرے سارے گناہ معاف فرما دے. رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ, جو دقیق اور چھوٹے سے گناہ ہے وہ بھی اور جو بڑے گناہ ہے وہ بھی. ہاں, اولہ وآخرہ, جو گناہ میں نے پہلے کیے وہ بھی, جو بعد میں کیے وہ بھی. سرہ وعلانیتہ, جو گناہ گمنامی میں چھپ کر کے کیے وہ بھی اور جو گناہ اعلان کیے وہ بھی. کتنی پیاری دعا ہے. تو سیکھیے دعا, یہ بھی ایک کام ہے دعاؤں کو سیکھنے کا, ہے نا. تو 3 کام ہو گئے آپ کو کرنے. پہلا ایک ورکشاپ رکھنا ہے, دوسرا کیا کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ڈھونڈ کے, اور غور سے پڑھنا ہے, دیکھنا ہے, سیکھنا ہے کہ کیسے مانگنا ہے. اگر آپ عربی میں یاد کر لیتے تو بہت اچھی بات, عربی میں نہیں بھی یاد کر پاتے تو ترجمے میں مانگیے, اردو میں مانگیے, بنگالی میں مانگیے. اللہ تعالیٰ کو بنگالی آتی کہ نہیں آتی ہے, ہاں, جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں مانگیے. اور تیسرا, نئی دعائیں, نئی صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ نماز میں یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.